السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 9 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں ہم درود یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو درود ہے، دعا، وہ کیا ہے، اسی متعلق بات کریں گے۔ گرامر میں ہم اسم سے نکل کر آگے فعل میں جائیں گے، وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ نکات، تعلیم، اس کے متعلق اس سبق میں 9 نئے الفاظ ہیں جو 390 بار قرآن پاک میں دہرائے گئے ہیں۔ جی، درود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد، ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تھے اور ہم عجم میں بیٹھے ہیں، وہ ہم سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہاں تک دین کیسے پہنچا؟ کوئی نہ کوئی ادھر سے ادھر آیا ہوگا، قافلہ کوئی گزرا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان کو دعوت تبلیغ دعوت دی ہو، اس نے دعوت قبول کی ہو، وہ ایشیا میں آیا ہو اور اس نے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا دیا جلایا ہو، اور آج کئی کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ آج مسلمان ہیں۔ آج ہم پاکستان میں دیکھیں تو لم سم 25 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، تو اس میں سے بہت سارے لوگ اگر ہم نکالیں تو کتنے فیصد جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، باقی کتنے کروڑ بنتے ہیں۔ تو اس طرح ہم انڈونیشیا میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، تو یہ معاملات ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آج یہاں تک جو دین پہنچا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا، محنت کا نتیجہ ہے۔ اچھا، آپ امیجن کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کام دیر تک چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اخلاص کے ساتھ، دیانتداری، امانت داری کے ساتھ وہ امانت لوگوں تک پہنچائی کہ اس میں اتنا خلوص تھا کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کمی نظر نہیں آ رہی بلکہ زیادتی نظر آ رہی ہے۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے مجھ تک دعوت اس قبیلے سے پہنچی ہو، ممکن ہے۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک اور نام سے یاد کرتے ہیں، محسن انسانیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے کتنی ایسی باتیں، کتنے ایسے کام ہوئے جو پہلے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوئے۔ اب ہم اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر پاس ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، ان سے باتیں کرتے، ان سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو کھانے پہ بلا سکتے ہیں؟ یا کوئی تحفہ پہ بھیج سکتے ہیں؟ فزیکلی ہم کسی چیز کو پکڑیں اور کہیں جی یہ ایسے ہے، تو پاسبل ہے؟ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو صرف ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو دعا ہے یہ ہمارے اپنے لیے ہے، کہ ہم کل کھڑے ہوں اور پوچھا جائے کہ یہ لائن کن لوگوں کی ہے، تو جواب ملے یہ لائن ان لوگوں کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، دعا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اجر ملنے ہی والا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ ہم دعا کریں یا نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کا نتیجہ اللہ نے
ان کے سامنے رکھا اور تا قیامت ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اس کے بدلے میں رب العالمین کی طرف سے ان کو جو جزا ملنی ہے وہ تو ہم تصور میں بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے خود کے لیے اعزاز ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے اپنا نام جوڑا ہے، آج رہتی دنیا تک ان کو لوگ کیس نام سے یاد کرتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عام سے تھے، عام تھے، آپ کے ساتھ جڑے تو وہ کیا ہو گئے؟ خاص ہو گئے۔ اب اس خاص ہونے کا فائدہ اس کو ہوا ہے جو جڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور معیار تو پہلے ہی بہت بلند ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور آئے گا۔ تو دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ دعا تو ہم کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے، بلکہ اس کے بدلے میں ریفنڈ ہمیں کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے، دعا کے بدلے میں ہمیں اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ ہم عام نہیں ہیں، اب ہم خاص ہیں، ہم غلام ہیں، اور غلام بھی ایسی شخصیت کے ہیں کہ جس کے بارے میں پہلی امتوں کے نبیوں کا یہ ان کی خواہش تھی کہ کاش ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ اب اس کی رحمت کی حد ہے تو کیا ہے؟ اس کی رحمت کو ہم دیکھیں، اس کی حد ہے کوئی؟ ہم جہاں آپ کھڑے ہیں، میں اور آپ جہاں جتنے بیٹھے ہیں، ایک قدم پیچھے ہو کر سوچیں، جو چیزیں ہمیں ملی ہیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں؟ میں آپ کوئی بھی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی کیمرہ دیا ہے، اس کا نعم البدل، اس کیمرے کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ نے کیسا کیمرہ دیا، اس کی ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ یہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ یہ کلر اسکیمنگ کے اندر وہ اپنا فرق نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو آنکھ ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، اتنی صلاحیت رکھی ہے، حکیم اطباء لوگ بندے کی شکل کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں تجھے یہ بیماری ہے۔ تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد ہم سوچے کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں؟ یہ اس کی عطا ہے، اس کی رحمت کی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر پر آپ درود بھیجو گے تو میں 10 رحمتیں بھیجوں گا، اس کی ایک رحمت جو ہے اس کو ہم نہیں سنبھال سکتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پورا دن جو ہے درود پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جی، اللہم صلی علی، یہ معروف ہے، بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، 5 بار قرآن پاک میں، صلی، تو رحمت بھیج، 2 بار۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ صلی کے بعد اگر لی آئے تو اس کا معنی ہوگا صلی، نماز پڑھ۔ اگر صلی کے بعد علی آئے تو اس کا معنی ہوگا درود، یعنی کہ رحمت۔ علی کا معنی ہم نے پڑھا تھا پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی، اور پر، آل، خاندان، یعنی کہ آل کے معنی کیا ہیں؟ خاندان والے، اتباع کرنے والے۔ اچھا، 26 بار یہ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے محمد، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، رحمت بھیج، اور آپ کی آل پر۔ صلی علی کا معنی ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، ان لوگوں کے درجات بلند کر۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ جتنے مرضی غیر مسلموں کے ممالک ہیں وہاں بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے والے مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آل کے 2 معنی ہیں۔ آل کا ایک معنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں،
اور دوسرا معنی اتباع کرنے والے۔ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اہل سے مراد صرف خاندان والے ہیں۔ جب لفظ اہل بولا جائے، اہل جیسے اہل بیت، تو اس سے مراد صرف اور صرف آپ کے خاندان والے ہیں۔ اور جب ہم آل بولا جائے تو اس آل کے اندر میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے۔ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کا بدلہ دے سکیں۔ ہم اس بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ ہم بدلہ تو دے ہی نہیں سکتے، تو ہی دے سکتا ہے، یہ کام تیرے بس میں ہے۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم، پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی، کما، کاف اور کما، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے جیسے، مثال کے طور پر ویسا، جیسا وہ تھا ویسا۔ اس کے لیے عربی زبان میں کاف کا معنی، کاف کے حرف کے ساتھ لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے پھر ہم بتا رہے ہیں کہ کیسے ان پر درود بھیجنا ہے۔ صلیتا، بھیجی تھی رحمت تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، جد الانبیاء ہے۔ اے اللہ، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ جد الانبیاء ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، سارے کے سارے جناب ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے آئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسحاق کے آگے اسحاق کے آگے بیٹا کیا ہوا؟ یعقوب، یعقوب کے آگے بیٹے ہوئے 12۔ اب ان 12 سے پھر بنی اسرائیل چلی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ اچھا، دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نوازنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نواز، خوب عطا کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انبیاء کے کیا ہیں؟ سید ولد آدم ہیں۔ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ جی، کما صلیتا، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جی، انکا، انا بے شک، کا تو، انا جو ہے یہ شک کو ختم کرتا ہے۔ ہماری بات کے درمیان تردد ہوتا ہے، شک آ جاتا ہے، تو یہ انا آنے سے وہ جو شک ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ انا بے شک، یقیناً، حمید، تعریف اور شکر، اسی سے حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف اور شکر، اور حمید تعریف کے قابل، تعریف اس ذات کی جو اس کے لائق ہے، تعریف اس ذات کی جو تعریف کے لائق ہے۔ مجید، بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت، بڑائی، کمال، پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو، اسے مجید بزرگی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی سے ہے والد ماجد، جد امجد، جد عربی زبان میں دادا کو بولتے ہیں، یہ وہی ہے۔ جی، اے اللہ، اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم کیا ہوتے؟ اندھیروں میں ہوتے۔ آپ دیکھ ہی لیجیے کتنے ایسے لوگ ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے لائف سٹائل بڑا پرفیکٹ ہے، لیکن
وہ کبھی کسی کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم جھکتے ہیں تو صرف تیرے آگے، کسی اور کے آگے ہم جھکنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ جو کسی اور کے آگے جھکتے ہیں ہم اس کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں رکھتے۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے تو ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ ان کے رول کو سمجھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میری مدد کر، میں آپ کا شاگرد بنوں۔ سب سے بڑا استاد تو ہمارا رب ہے نا جی، جو ہمیں بتاتا ہے۔ احتساب، میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن و حدیث پڑھنے میں، یا میں کیا کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ ہم سکول کی کتاب کو بڑا ٹائم دیتے ہیں، قرآن کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ فارمیلٹی کے طور پر ہم نے 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں، اک جاتے ہیں، بڑی ہوگی جی بس کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب قرآن ہمارے دلوں میں نہیں بسے گا، قرآن ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ پلان کرنا ہے ایک مخصوص وقت قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے کلاس شروع کرنی ہے، یہ کلاس کا اہتمام یہاں ہوا ہے، اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اچھا، یہ بات کبھی بھی آڑے نہیں آنے دینی کہ لو جی ہم تو تھوڑے سے ہی ہیں۔ وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت کم لوگ ہوں گے جو شکر کرنے والے ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے، زیادہ تعداد دوسری طرف ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ کسی بھی چیز کو حق سچ جاننے کے لیے تعداد کبھی معیار نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی چیز کو یہ کہیں کہ ادھر لوگ زیادہ ہیں تو وہ حق پر ہیں، تعداد زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کیا ہے، آپ کو کوالٹی دینی ہے۔ کم لوگ ہوں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ایسے ہیں جو تھوڑے ہوتے ہیں اور بہتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تبلیغ کی کوشش کرنی ہے، جو آپ نے دیکھا ہے سنا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ انک حمید مجید، انک حمید مجید، جی آگے اللہم، اس کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، بارک، برکت عطا فرما، یہ وہی برکت ہے جو ہم پیچھے لفظ پڑھ چکے ہیں۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔ اس کو اس لیے ہم تھوڑا سا تیز چل رہے ہیں کیونکہ اس کا معنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس میں صرف لفظ بارک جو ہے وہ نیا ہے۔ اچھا، درود کے پہلے حصے میں صلاۃ کی دعا، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد، صلاۃ میں برکت شامل ہے۔ صلاۃ کی دعا کے کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے، یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے، بار بار، تاکہ اس کی یاد دہانی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے۔ برکت کا معنی خوبی، بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اچھا، اگر تو آپ کی عبادت میں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کی عبادت میں برکت ہو رہی ہے۔ اللہم بارک، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ جی وہی بات کما پڑھ چکے ہیں، بارکتا، بارکتا، برکت عطا کی تو نے، برکت عطا کی تو نے، کس پر؟ اچھا، سلی، سلیتا، بارک، بارکتا، یعنی کہ رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی، بارک، خوب بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، یہ وہی ہے۔ پیچھے پڑھا تھا سلی،
सल्ली, फिर उसके बाद सल्लैता, अब है बारिक, फिर हमने पढ़ा बारकता। जी किस पर है? अला इब्राहिम, जैसे बरकत अता की थी आपने किस पर? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत को जब हम देखते हैं तो हम सूरह इब्राहीम की जो आखिरी रुकू है, सेकंड लास्ट रुकू, उसको देखते हैं तो उसमें हमें बड़ी सारी बातें मिलती हैं। एक ऐसा इलाका बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन, जहाँ गैर आबाद जगह, पथरेली, और वहाँ जनाब इस्माइल और जनाब इस्माइल की वालिदा जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम को वहाँ रखा, दो थे, और उन दो के कदमों की बरकत इतनी थी कि आज वहाँ क्या हाल है देख लीजिए। और फरमाया कि अल्लाह ने और दुआ की, और वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिनन, कि या अल्लाह इस बलद को, इस मुल्क को अमन वाला बना दे, इस शहर को अमन वाला बना दे। तो आज बरकत देख लीजिए, युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शै, पूरी दुनिया में मौसम फल का नहीं होता, वहाँ मौजूद होता है। और बरकत कैसी चाहिए आपको? हमसे घर के अंदर 10 मेहमान यकदम आ जाए ना, तो हमसे 10 मेहमानों को संभाला नहीं जाता, ऐसे ही है। और हज में कितने लोग होते हैं? अब वो सऊदी गवर्नमेंट कहे जी हमने ऐसा कर दिया, हमने, तो ये ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ये ख़ास मेहरबानी है। अच्छा जी, व अला आल इब्राहीम, और पर आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मुकाम दिया, दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई, यहूदी ने मानते हैं। तो ऐ अल्लाह, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा, इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा माना, ऐ अल्लाह आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा था, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नवाज दे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी सारे नबियों के क्या हैं? सरदार हैं। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इसकी तफसील गुजर चुकी है। अच्छा, आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे फ़ेल माजी। हम अगर वक्त को तकसीम करें, इनके हालात को तकसीम करें ज़माने के एतबार से, तो इसकी 3 किस्में बनती हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। यहाँ हम बात करते हैं माजी के लिए, माजी का किस्सा बयान करते हैं, पहले मैं ऐसे होता था, पहले ऐसे हुआ था, या फिर हम बात करते हैं मैं अब ये काम कर रहा हूँ, या फिर कहें कि कल मैं ये काम करूँगा। तो सबसे पहले बात शुरू होती है फ़ेल माजी से। फ़ेल माजी वो ज़माना है गुज़रा हुआ जिसमें अभी से पहले के वक्त को डिस्कस किया जाए। इसमें 3 उन्होंने लफ्ज़ लिखे हैं, फ़अला, फ़तहा, जअला, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको दोहराइए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अल्फाज कलमे की 3 किस्में हैं, इसम है, फ़ेल है और हर्फ है। या हम डिस्कस में इसम का नाम लेते हैं यानी कि इसम, या फिर हम फ़ेल किसी के जगह पे काम के होने या करने का, या फिर इसम और फ़ेल दोनों को मिलाने के लिए। जी, ये माजी हमारा पहला सबक है, इसको दोहराना है तकरीबन 1100 बार, ये रिपीटेड है वर्ब। अच्छा, अरबी ज़बान में फ़ेल को समझने के लिए 2 बुनियादी सवारात को जाना ज़रूरी है। अरबी ज़बान में 90% अल्फाज ऐसे हैं जिनकी बुनियाद किसी न किसी 3 हर्फ पर होती है। इन 3 हरूफ को क्या कहते हैं? रूट वर्ड, मादा, ठीक है, जिन पर वो पूरा सेंटेंस जो है वो बेस कर रहा होता है।
اب ایک سینٹینس کے اندر کئی لفظ ہو سکتے ہیں، ایسے ہی اب وہ کئی لفظ جو ہیں ان میں اگر کوئی اسم ہے یا کوئی فعل ہے تو اس کی اسم اور اس فعل کی بنیاد 3 حرف ہوں گے، کم سے کم اس میں کتنے حرف ہوں گے؟ 3 حرف ہوں گے. جیسے کہ فا عین لام ہے اور آگے ہم نے جیم عین لام کو الگ الگ لکھا تو یہ بیس بنائے 3 حرفوں نے، جعل، فتح، قاتل، نصر، ٹھیک ہے، کفارہ، یہ سارے 3 پر بیس کرتے ہیں. دوسرا اہم چیز ہے ڈائی، جن کو وزن کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے سبزی والی کی دکان پر گئے ہیں اور وہاں آپ کو سبزی پڑی ہوئی نظر آئی ہے، آپ اس جگہ پر پڑی ہوئی سبزی کو سالن کہہ سکتے ہیں؟ سالن کب کہیں گے؟ جب پک جائے گی، ڈائی کے اندر سے نکلے گی. وہ ڈائی اس کی کیا ہے؟ وہ ہنڈیا ہے. آپ نے ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، وٹ ایور جو بھی ہے سارا کچھ ملغوبہ تیار کیا اور الگ الگ پڑا ہو تو آپ اس کو سالن نہیں کہہ سکتے. جو چیز ہنڈیا میں نہیں بنے گی اس کو سالن نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیاز ہے، ادرک، ٹماٹر، مرچ یہ الگ چیز ہے اور دوسری چیزیں الگ ہیں. پھر اس میں تیسری چیز پانی ہے، گھی ہے. ان تمام چیزوں کو مکس کیا جائے تو جو مرغوبہ تیار ہوتا ہے، جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا ایک نام ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سالن. اور ان ساری چیزوں کو تیار کس میں کیا گیا؟ ہنڈیا میں، اور ہنڈیا ایک ڈائی ہے. اب اسی طرح الفاظ بکھرے ہوئے ہیں، الف سے لے کر یا تک الفاظ بکھرے ہوئے ہیں. با ہے، نیچے سے ہا لے لی، را لے لی، بہارا، ٹھیک ہے جی. نون ہے، اس سے جیم لے لی، دال لے لی، نجد، ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح کسی بھی جگہ سے 3 حروفوں کو اکٹھا کر دیا. اب ان 3 حروف کو مختلف ڈائیاں ہیں، ان ڈائیوں میں رکھنا ہے. ان ڈائی کے اندر رکھیں گے، باہر جو بات نکلے گی وہ ورب ہو. اب وہ ڈائیاں آپ نے تیار نہیں کرنی، مارکیٹ سے نہیں لے کر آنی، وہ تیار شدہ ہے. کیا ہے جی؟ بات کرتے ہیں جی. پہلی ڈائی جو ہے اس میں عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. یہ آپ کے پاس ڈائی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ فعل، اس کے بعد ایک اور ڈائی آئے گی جسے ہم فعل یفعل، فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب. جو درمیان والا لفظ ہے، درمیان والا وہ چینج ہوتا رہے گا. اس پر کیوں چینج آتی ہے یہ بعد میں بات کریں گے. اچھا جی، فعل کی 3 قسمیں ہیں. اس میں ہم جانتے ہیں فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس کے اندر میچورٹی نہیں آئی. فعل امر، حکم دینا، گزارش کرنا. اگر اوپر سے نیچے کی طرف ہوگا تو وہ حکم ہوگا، نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا گزارش ہوگی. ہم اللہ کو حکم دے سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں اغفر لی، یا اللہ، ایکچوئل یہ حکم ہے، فعل امر ہے، لیکن ہم اللہ کے لیے یہ استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میں نے معاف کر، بلکہ نہیں کہیں گے عاجزی بھی ہوگی، انکساری بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی، جھکا ہوا پن بھی ہوگا، اور الفاظ بھی نپے تلے ہوں گے، آواز میں کپ کٹپاہٹ بھی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ تو کمزور ہے، وہ طاقتور ہے، تو گناہگار ہے، وہ بخشنہار ہے، تو نے غلطی کرنی ہے، اس نے معاف کرنا ہے، تو نے مانگنا ہے، اس نے دینا ہے. تو جب اوپر سے نیچے کی طرف ہو تو حکم ہوگا، نیچے سے اوپر کی طرف ہو تو وہ گزارش ہوگا. اچھا، آپ کا میرا کہنے کے لیے عربی زبان میں یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ اس کا ہے. 3 ہی چیزیں ہیں نا، یا پھر تیسرا پتہ نہیں کس کا ہے. یہ گاڑی کس کی ہے؟ نیچے شادی ہال کے باہر اعلان ہوتا ہے فلاں نمبر گاڑی کس کی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے. تو اس کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ میری ہے، اس کی ہے، یا تیری ہے. یہی ہے نا جی، 3 چیزیں ہیں نا. اور 3 چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. کیا؟ اس کی، ان سب کی، آپ کی، آپ سب کی، میری اور ہم سب کی. اچھا
اس کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ کا، یا، کم، نا، ہو، ہم، وہی باتیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں. پہلے دو غائب، پھر دو حاضر، پھر دو متکلم. مثال کے طور پر یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ اس کی ہے، ان سب کی ہے، آپ کی ہے، آپ سب کی ہے، میری ہے، ہم سب کی ہے. اچھا، فعل ماضی یعنی آپ نے کیا، میں نے کیا کے لیے تا، تو، تم، نا، یہ لفظ استعمال ہوگا. کسی بھی لفظ کے آخر میں آپ کو یہ چیز مل جائے کہ تا کے اوپر زبر ہو، تا کے اوپر پیش ہو، تا کے اوپر زیر ہو، تا کے اوپر جزم ہو. چار آپ یوں سمجھیں، لمبی تا ہے، لمبی تا، گول تا اسم کی علامت ہے، لمبی تا ہوگی تو سمجھ لیجیے وہ فعل ہے. اگر تا کے اوپر زبر ہے تو ہوگا، تا کے اوپر پیش ہے تو میں ہوں گا، تا کے اوپر زیر ہے تو وہ تو ایک عورت ہوگی، تا کے اوپر جزم ہے تو وہ ایک عورت ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں، اب اسی سے ہم فعل کو بھی اتنے حصوں میں تقسیم کریں گے. ہمارے پاس کتنے پیر بنیں گے؟ 3. انہوں نے کتنے رنگ دیے ہیں؟ 3 رنگ دیے ہیں، ایک لائٹ یلو اور ایک وائٹ اور دوسرا لائٹ گرین کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا بھی انہوں نے وہی پیٹرن بنایا ہے، 2 غائب کے، 2 حاضر کے اور 2 متکلم کے. سب سے پہلے وہ جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، سب سے پہلے وہ ہمارے پاس جو موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد تم اور تیرے بعد میں. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ والا واقعہ، دودھ ملا تو آپ نے سب سے پہلے ان کو بلایا جو صحابہ صفا تھے، سب سے پہلے ان کو بلایا جو پاس ہے نہیں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ابو ہریرہ تم پیو. پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پی لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اب میں پیتا ہوں. کیا آج کل کو ایسا پیر ایسا کرتا ہے؟ سوچنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں ہے کہ کسی پیر نے اپنے مرید کے چھوڑے ہوئے کھانے کو ہاتھ بھی لگایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دیکھتے کہ وہ تکلیف میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف کو خود محسوس کرتے. ہمارے پیر کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ اے سی والے کمروں میں، نرم گرم تکیے. ٹھیک ہے. اور جو مرید ہے وہ بیچارہ باہر مر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی زندگی بھی ایسے دکھا دو، ایک دن کی زندگی. تو اس کا بھی ہم نے گردان وہی کرنی. فعالا، میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کیجئے، فعالا، فعالو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا. اچھا، اس میں تھوڑی سی چینج ہے. کیا ہے کہ فعلتا کے بعد فعلتم آئے گا، یعنی کہ تیسرے کے بعد جو چوتھا ہے وہ 5واں آئے گا، یعنی کہ فعلتم آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ فعلتا فعلتم، ٹھیک ہے، اور فعلتو فعلنا. ایک پیر یہ، ایک پیر یہ اور ایک پیر یہ. وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب. اب ایک بار اس کو دہرائیے ذرا، میرے لفظ سننا ہے، اس کو نہیں دیکھنا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہو گیا جی. حل فعلا، حل کا معنی کیا؟ حل کا معنی کیا ہے؟ حل کا معنی کیا ہے؟ تو پوچھا گیا حل کا معنی کیا ہے، تو حل کا معنی کیا ہے؟ حل کا معنی کیا بنا؟ کیا جی. حل فعلا، کیا اس نے کیا ہے؟ نعم فعلا، اس نے کیا ہے. حل صلا، سوری، حل صلیتا، حل صلیتا، کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا، حل فعلو،
کیا ان سب نے کیا ہے؟ نعم ان سب نے کیا ہے. حل فعلت آپ نے کیا ہے، تو اس کا جواب آئے گا میں نے. نعم فعلت میں نے کیا ہے. حل فعلتم کیا تم سب نے کیا ہے؟ تو نعم فعلنا ہم نے کیا ہے. اب فعلا اس نے کیا، فاتح اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا. ابھی اسی کے ساتھ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتما، فعلتم، فعلنا، یہ اسی کے ساتھ آپ نے ہٹاتے چلا جانا ہے. آگے جعلا لگا دینا ہے. یہ دیکھیے فعلا ہے، ٹھیک ہے، تو فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام 6 بار ہے. اس 6 کی جگہ جیم عین لام لگا دینا ہے. یہ اعلی جعل، جعل، جعلو، جعلت، جعلتم، جعلتو، جعلنا، معنی وہی بنے گا. اس نے کیا، اس نے بنایا، ان سب نے بنایا، آپ نے بنایا، آپ سب نے بنایا، میں نے بنایا، ہم سب نے بنایا. یہ اسی طرح حل جعلا کیا اس نے بنایا؟ نعم اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا؟ نعم ان سب نے بنایا. حل جعلتا کیا آپ نے بنایا؟ نعم جعلتو میں نے بنایا. حل جعلتم کیا تم سب نے بنایا؟ نعم جعلنا. اسی طرح فاتحہ کی مثال، یہ ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. کون سے الفاظ بہتر یاد رہیں گے جن کو مثالوں کے ذریعے یاد کیا جا سکے؟ آپ نے کسی بات کو بیان کیا ہے، مثال دے کر بیان کیا ہے. ان کی مثال انشاءاللہ. اگر آپ مثال بھول جائیں تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں، یا ایک لفظ کے معنی کو دوسرے میں گڑبڑ کر سکتے ہیں. مثال بھول گئے تو معنی بھی بھول گئے. اکثر جب ہم لکھتے ہیں اس طرح نہیں لکھتے. میں اسی طرف آنے لگا تھا. اگر ہم اچھا انشاء، وہ جو انشاء اکٹھا لکھا جاتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے جنریٹ کرنا، بنانا، کریٹ کرنا. سوری جنریٹ نہیں، کریٹ کرنا، بنانا، جس سے ہے انشاء پردازی. جملہ انشائیہ، انشائیہ سوال عربی میں آتا، اس میں اردو میں آتا نا پیپر میں، انشائیہ سوال، یہ وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ان الگ ہے، شاء الگ ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم مسلمانوں نے اس بات کو بڑا یاد کیا ہے. تم نے آنا تھا، جی میں نے آنا تھا، تو پھر آئے نہیں. اچھا آپ کو پتہ نہیں میں نے انشاءاللہ کہا تھا؟ تو انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا تو میں نہیں آیا. ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہنا چاہیے. اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی یاد آ جائے گا. لفظ کے معنی یاد ہو جائیں گے تو آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا یاد ہو جانے کے بعد لفظ کے معنی سیکھ جائیں تو آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھ سکیں، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آ جائیں گے. ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب ہے کہ گھر جا کر ایک بار آپ نے ریوائز ضرور کرنا ہے منیمم. جی ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے آسان، وہ کیا ہے کہ بڑی اچھی طریقے سے وہ ہے جانی بے چاہنی، روحانی، جذباتی، بار بار استعمال آنے والی مثالیں، ہر نئے لفظ. اب مثال اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَضَرَبْنَا لَهُمُ الْأَمْثَالَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں کئی مثالیں بیان کی. انسان کی وضاحت، انسان کیا ہے، اس پروڈکٹ کے اندر کون سی بہتری ہیں، کون سی برائیاں ہیں، کیا ہیں، ان کو واضح کرنے کے لیے کبھی اللہ نے مکھی کی مثال دی، کبھی اللہ نے مچھر کی مثال دی. تو اس لیے اس کے اندر بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمیں بار بار یاد کرنی چاہیے. آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے 102 جو ہیں الفاظ سیکھے ہیں سبق نمبر 9 کے اختتام پر.
جو قرآن پاک میں 27,926 بار دہرائے گئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔